میں جماعت اسلامی کا کارکن ہوں اور آپ خاص معتقد ہوں، یعنی آپ کا ہوگا شاید، کہا لکھنے سے رہ گیا۔ اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کراچی میں آپ کا پروگرام ضرور سنوں۔ پچھلے دونوں دن میں نے پوری توجہ سے آپ کا درس سنا اور بہت ساری باتوں سے اتفاق کیا۔ اس حوالے سے سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں۔ سوال: آپ نے اپنی تقریر میں اکثر و بیشتر جماعت اسلامی کو ہدف تنقید بناتے ہیں، جو کہ صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے بنیادی تربیت جماعت اسلامی سے حاصل کی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے نزدیک انتخابی سیاست میں حصہ لینا حرام ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان پوری طرح سے فاسق و فاجر لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اسمبلیوں میں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو؟ کیا حکومت کرنا حرام ہے یا جائز راستے سے حکومت کی طلب کرنا حرام ہے؟ مکمل اقامت دین حکومت کے بغیر کس طرح ممکن ہے؟ کیا اقامت دین کی جد و جہد کرنا مسلمان پر فرض نہیں ہے؟ کیا ہمارے حکمران ہمیشہ فاجر و فاسق رہیں اور ہم صرف احتجاجی سیاست کر کے ان سے کچھ مطالبات بنواتے رہیں؟ کیا ایک ظالم حکمران نظام عدل نافذ کر سکتا ہے؟ ظالم کا مطلب قرآن کی روح سے آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے اور ہمارا اصل کام ہی اقامت دین کی جد و جہد ہونا چاہیے۔ آپ اس کے لیے کون سا راستہ متعین کریں گے؟ اپنی تنظیم کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ اگر آپ میرے دروس میں اور میری تقاریر میں شرکت فرماتے رہے ہیں تو یہ سوالات تو وہ بیسک سوالات ہیں کہ جن کا میں نے بہت مرتبہ جواب دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے الیکشن میں حصہ لینے کو کبھی حرام نہیں کہا۔ مباحات میں سے ہے اس دور کے جو طریقے ہیں، بلکہ میں نے الیکشن جو ہے اس ملک کے اندر جو رکا ہوا تھا پروسیس، بار بار کہا الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، اس لیے کہ مختلف علاقے کے لوگوں کے اندر جو بے اطمینانیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ گویا کہ اس کے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ سیفٹی والو ہے کہ صاحب ہمارے نمائندے ہیں، وہ نمائندے بات کرتے ہیں، ہماری یہ گریونس ہے، ہماری یہ شکایت ہے، وہ شکایت ایک نیشنل فورم کے اوپر آتی ہے اور پھر وہاں پر جا کر جو ہے مختلف شکایات کا ازالہ اور پھر یہ کہ دوسرے لوگوں کا کیا نقطہ نظر ہے وہ بھی سامنے آتا ہے۔ تو یہ در حقیقت جیسے ریسپیریشن ہوتی ہے ہماری، کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر سے بہت سا مواد نکلتا رہتا ہے، اس طریقے سے یہ پروسیس ضروری ہے، اس کو چلنا چاہیے۔ البتہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے یہ راستہ موقوف نہیں ہے، یہ ہے میرا موقف۔ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہونا یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کو شاید جس قدر شد و مد کے ساتھ میں کہتا ہوں، شاید اب جماعت اسلامی بھی اس شد و مد کے ساتھ اس بات کا تذکرہ نہیں کرتی، اگرچہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ فکر اس کا بنیادی ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ دین قائم کر دینا فرض نہیں ہے، جد و جہد کرنا فرض ہے۔ قائم کر دینا جو ہے وہ تو اگر بہت سے رسول چلے گئے دنیا سے بغیر قائم کیے ہوئے تو وہ اگر گویا کہ اگر فرض ہوتا تو گویا کہ وہ کوتاہی کی انہوں نے، فرض وہ پورا نہیں کر سکے۔ قائم کر دینا فرض نہیں ہے، قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اس میں اپنا تن من دھن لگا دینا یہ فرض ہے، یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ البتہ سوال ہوتا ہے اس کے طریقہ کار کا۔ جماعت اسلامی بھی ایک دور میں الیکشن ہو رہے تھے، اس میں حصہ اس نے نہیں لیا، اس وقت بھی الیکشن حرام نہیں تھا، پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، سن 46 کا الیکشن جو ہے فیصلہ کن تھا، لیکن جماعت اسلامی نے حصہ نہیں لیا اس میں، تو کیا وہ اس وقت اقامت دین کا کام نہیں کر رہی تھی؟ سوال تو پروسیس کا ہے کہ کس وقت کیا کام کرنے کا ہے۔ میرے نزدیک یہاں پاکستان میں مولانا مودودی مرحوم نے آتے ہی دو کام کیے، ایک کو میں 100% درست سمجھتا ہوں اور ایک کو انتہائی مہلک غلط سمجھتا ہوں، جو انہوں نے کیا اس کے نتائج بہت ہی منفی نکلے۔ ایک یہ کہ انہوں نے مطالبہ دستور اسلامی کی مہم اٹھائی، میں نے دونوں تقریروں میں اس کا حوالہ دیا کہ اس کو تمام لوگوں کا تعاون حاصل ہوا، مسلم لیگ کی حکومت تھی لیکن اس کے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا، مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہے وہ تو مسلم لیگ کے لوگوں میں سے تھے، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، الیکشن میں حصہ لیا، فلیٹ ہو گئے، زیرو، اس لیے کہ الیکشن کے نتیجے میں تو اب آپ مد مقابل بن کر آئے ہیں، اب آپ کا ساتھ دینے کا مطلب یہ کہ آپ کی حکومت بنے گی، تو دوسرے جو ہے وہ بھی ظاہر بات ہے حکومت کے طالب ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آ کر تقسیم ہو گئے، پہلا کام صحیح، دوسرا کام غلط، وہ بھی کوئی نبی نہیں تھے
اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بدنیتی کے ساتھ انہوں نے کیا ایسا. غلطی ہو جاتی ہے تحریکوں کے اندر، صرف یہ ہے کہ اس غلطی کو پہچان لینا چاہیے. تو یہ جو مطالبات یا نہی عن المنکر کی تحریک ہے، یہ تو میں نظام کو بدلنے کا ذریعہ بتا رہا ہوں. اس نہج سے گاڑی اگر چلتی اور اس کے اوپر ہماری مہمیں چلتی، بحالی جمہوریت کی مہموں کے اندر ہم نے اپنی کتنی قوت ضائع کی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ایوب کے خلاف تحریک چلی، ایوب سے اقتدار لے کر حوالے کس کے ہوا؟ بھٹو صاحب کے. بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی، ان سے جو اقتدار چھین کر گیا کس کے پاس؟ فوج کے پاس. اب پھر اگر کہیں یہ تحریک چلتی ہے جس کے کہ کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، ہوگا کیا؟ وہاں سے ہٹ کر پھر کسی فوج کے پاس. باقی کوئی اور قوت تو یہاں پر ایسی طاقت والی منظم موجود نہیں ہے. آپس کے اندر جب الیکشن ہوگا پھر آپس میں لڑیں گے. یہ صورتحال ہے. اس میں وقت کو ضائع کیے چلے جانے کا حاصل کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کرنے کی طرف دعوت میں دیتا ہوں. باقی مجھے معلوم ہے کہ جذبہ ہے، خلوص کے ساتھ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے اگر اس کے نتائج سامنے نہیں آ رہے تو آخر انسانی تدبیر ہے.